اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ میلاد مسعود نبی اکرم پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ عزیزوں کو، دونوں خاندانوں کو اور ہونے والے زوج و زوجہ کو اور ان کے بزرگان کو اور تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور اسی طرح اس روز مبارک، یہ تقریب مبارک عقد نکاح کے لیے، اس کو بھی آپ سب کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس روز مبارک کے طفیل انشاءاللہ یہ زندگی جو اس کا آج آغاز ہو رہا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین کے طفیل اپنی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ ان کے شامل حال فرمائیں انشاءاللہ۔ ازدواج دین کی نگاہ میں ایک مقدس امر ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں، ان میں کچھ واجبات ہیں ازدواج کے لیے، جو شروع کے لیے تاکہ رشتہ زوجیت قائم ہو جائے، کچھ اس کے مستحبات ہیں اور کچھ ایسے امور ہیں جو واجب مستحب نہیں ہیں لیکن رائج ہیں، رواج ہے، رسومات کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ ہم عموماً اس تیسری چیز پہ زیادہ تاکید کرتے ہیں اور پابند ہوتے ہیں اور اسے تاکید کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور وہ تیسری چیز ہمارے اوپر ازدواج کا بوجھ بھی ڈال دیتی ہے۔ واجبات کا کوئی بوجھ نہیں ہے اور مستحبات کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے مستحبات کا، باقی بھی بند کر لیں اپنی موبائل۔ لیکن جو ہم خود رسومات آباء و اجداد یا معاشرتی تہذیب کی رسومات ہیں، ان کے بوجھ کے تلے دبے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں اولاد کے یہ فریضہ انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دیگر بہت ساری مشکلات سماجی اور دینی، شرعی اور فردی پیدا ہو جاتی ہیں۔ واجبات کے لیے ضروری ہے کہ جب مومن گھرانے کے اندر بچہ یا بچی عمر بلوغ کو پہنچیں اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق رشد کو پہنچیں، رشد سے مراد یعنی سوجھ بوجھ، زندگی کی سوجھ بوجھ ان کے اندر آ جائے، تشخیص ان کے اندر آ جائے، تو اس وقت ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اولا یہ ہے کہ کر دینا چاہیے، اور بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ جب خصوصاً اس زمانے میں موجودہ تہذیب کے اندر جلدی ضرورت پڑ جاتی ہے جوانوں کے اس فریضہ ازدواج کے لیے، اور اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ پہلے تو آپ انتخاب کریں الہی و دینی معیاروں کے اوپر، متدین گھرانہ انتخاب کریں، متدین فریق انتخاب کریں، اور اس کی عقل و فراست کو معیار قرار دیں، خاندانی شرافت و نجابت کو معیار قرار دیں، اور اس شخص کی فردی سنجیدگی کو معیار قرار دیں، اور یہ کہ وہ اپنے دینی امور کا کتنا پابند ہے اور کتنا سنجیدہ لیتا ہے، ان چیزوں کو معیار قرار دیں۔ اور جب الہی معیاروں پر کوئی رشتہ چنا جاتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں شامل کر دیتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ مرحلہ بھی ہم عموماً شرعی معیاروں کو نظر انداز کر کے، اپنے رسوماتی معیاروں کو مد نظر کر کے یہ رشتہ کرتے ہیں، جیسے ذات پات کو پہلے نظر میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر مالی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، سماجی حیثیتیں دیکھتے ہیں، عہدے اور باقی امور دیکھتے ہیں،
یا مفادات کو نظر میں رکھ کر کرتے ہیں کہ یہ عموماً زندگیوں میں بے برکتی ان وجوہات سے آ جاتی ہے۔ روایات کے اندر ان چیزوں کا نام لے کر صراحت سے کہا گیا ہے کہ بدترین رشتے وہ ہیں جو ان معیاروں کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں۔ رضایت دونوں فریقین کی ضروری ہوتی ہے جن کا نکاح ہو رہا ہے، ان کے اولیاء کی رضایت بھی ضروری ہے، اور ان دو کی رضایت ہے، اور ان کے اولیاء کی جن کو شرعاً ولایت حاصل ہے۔ لیکن ہم عموماً اولیاء کو بعض اوقات اتنا اہمیت نہیں دیتے، یا جو زوجہ جو ہونے والے ہیں ان کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، زیادہ خاندان کے رشتہ داروں کو اور بزرگوں کو اور خالاؤں کو اور ان سے زیادہ پوچھتے ہیں، اور ان کی رضا معیار قرار دیتے ہیں کہ جو نہ قانوناً ضروری ہے اور نہ ہی شرعاً ضروری ہے۔ ویسے سارا خاندان خوشی کے موقع پر اگر متفق ہو، ان کی رضا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہو تو اس کے لیے رشتے توڑنے نہیں چاہیے، روکنے نہیں چاہیے۔ جب لڑکی لڑکا اس امر پر راضی ہیں اور ان کے اولیاء راضی ہیں تو یہ کافی ہے، انشاءاللہ اللہ کے نزدیک یہ صحیح شادی ہوئی ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر جو رضایت کے بعد جو واجب آ جاتا ہے وہ عقد نکاح ہے اور حق مہر ہے۔ حق مہر کے بارے میں زیادہ افراط و تفریط ہے۔ جو دینی لوگ ہیں وہ تفریط کرتے ہیں حق مہر میں، اور جو مادیت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ افراط کرتے ہیں حق مہر میں، لاکھوں کروڑوں روپے میں طاقت سے باہر یا نمود و نمائش کے لیے بڑی بڑی چیزیں حق مہر قرار دیتے ہیں، جو معیوب ہے اور مذمت کی گئی ہے اس کی۔ اور سخت ناپسندیدہ ازدواج وہ ہے جس کا حق مہر زیادہ ہو۔ اور دوسری طرف متدینین کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ حق مہر شرعی ایسے نام نہاد ہوتا ہے، ایک رسم ہے، ایک فارمیلٹی ہے، یہ تفریط ہے۔ ایسے نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ازدواج کے لیے ایک بنیادی رکنیت ہے اس کی، اور اس پر تاکید ہے زیادہ کہ جس طرح اگر ضرورت سے زیادہ اور معیار سے زیادہ علیکم السلام رکھ دیا ہے تو معیوب ہے، السلام علیکم، اگر اس رواج سے کم تر رکھا ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حق مہر دراصل زوجہ کو ایک ہدیہ ہوتا ہے شوہر کی طرف سے، چونکہ زوجہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو مرد کے اختیار میں قرار دیتی ہے، اس لیے نکاح کے جو صیغے ہیں وہ بھی عورت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ یعنی عورت کا وکیل، زوجہ کا وکیل یہ کہتا ہے کہ میں اپنی موکلہ کو اپنے موکل یا اس مرد کے عقد میں قرار دے رہا ہوں، یا عورت اگر خود پڑھے صیغے تو بھی ان کا مضمون یہ بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے حلقہ ازدواج میں قرار دے رہی ہوں، وہ پہل کرتی ہے۔ تو اس کے جواب میں ایک ہدیہ ہے، ایک احترام ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک تحسین ہے اس امر کے لیے، خاتون کو ایک مرد کی طرف سے ایک ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں، اس کے اور بھی ہیں۔ مالی اعتبار سے یہ حق مہر ہر زمانے کے مطابق اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی مالیت ہو، کہ وہ عورت، وہ زوجہ اس مال سے کچھ کر سکے، کوئی خرید سکے، کوئی خدمت کر سکے، راہ خدا میں دینا چاہے تو دے سکے، کسی اور غریب فقیر کی مدد کرنا چاہے تو اس سے کر سکے، اپنی زندگی کے لیے کچھ اس سے خریدنا چاہے لے سکے، گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، چونکہ اس کا مال ہے وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، لیکن اس کی مالیت ہونی چاہیے ایسی کہ اس زمانے میں لوگ کہیں کہ اس کی ایک مالیت ہے۔ یہ 2.5 روپے، 5 روپے، 250 روپے والا نکاح نہیں ہوتا، اور اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ واجب خرچہ جو شادی کا بوجھ ہے وہ اتنا ہی ہے، بس اس سے زیادہ واجب دین نے شادی کا بوجھ نہیں ڈالا، مالی بوجھ اتنا ہی ڈالا ہے۔ باقی مستحب ہے، ولیمہ کھلانا مستحب ہے۔ اب جہیز کے بارے میں معلوم نہیں، آپ نے رسم کے مطابق ہی کیا ہوگا، لیکن شرعی لحاظ سے اور سیرت معصومین علیہ السلام کے لحاظ سے جہیز عورت کے ذمے نہیں ہوتا،
یہ بھی ایک بڑی مشکل ہمارے اندر ہے. متدینین اور مومنین کے اندر بھی یہ رواج پا چکی ہے کہ زندگی کا سارا بوجھ مرد کے حوالے ہوتا ہے. اس نے اپنا اور زوجہ کا سارا گھر بھی اس نے بنانا ہے, اس گھر کا سامان بھی مرد کے ذمے ہے, نان نفقہ بھی اس کے ذمے ہے, تمام ضروریات زندگی ضروریات. ویسے شوہر کی مرضی ہے سہولیات بھی دے تو نور علی نور, بہت اچھی بات ہے. اپنی زوجہ کو اپنے بچوں کو سہولتیں دے, ان کو بہت اچھی زندگی دے, یہ تو اس کی اپنی ثوابدید پر ہے. لیکن جو ضروریات ایک معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں کہ زندگی کی یہ ضروریات ہیں, وہ مرد کے ذمے ہے کہ وہ ساری ضروریات مرد فراہم کرے. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ عموماً جن گھرانوں کے اندر بچیاں ہیں, چند بچیاں ہیں, 2-4 بچیاں ہیں, تو ان کے والدین کے لیے ایک بڑا پہاڑ بنا ہوتا ہے کہ کس طرح اتنا بڑا بوجھ جو ہمارے غیر دینی معاشرے نے, ہمارے غیر شرعی سماج نے یہ والدین کے اوپر ٹھونس دیا ہے, یہ خرچہ لاکھوں روپے کا. اور اس کے لیے آئے دن افسوسناک واقعات بھی سنتے ہیں. کبھی بچی کی شادی کا خرچہ نہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں, بچی کی شادی کا خرچہ نہیں گردہ بیچ دیتے ہیں, کوئی اعضاء بیچ دیتے ہیں, قرضے لے لیتے ہیں, سود پہ جا کر بچوں کے شادی کے قرضے لے کے پھر وہ سود ان کو تباہ کر دیتا ہے. وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں اتار سکتے. چند روز قبل ایک مومن یہاں آئے تو انہوں نے اسی طرح کی مجبوری میں بچی کی شادی کے وقت 2.5 لاکھ روپیہ سود پہ قرض لے لیا, اور اس وقت وہ جو واجب الادا ان کے ذمے ہے وہ 25 لاکھ روپیہ بن گیا ہے. 2.5 لاکھ 25 لاکھ میں تبدیل ہو گیا ہے. اب ان کے لیے اتنا, بلکہ وہ انہوں نے بتایا بھی, چونکہ آپ کو ان کا نہیں پتہ, نام نہیں لے رہا ہوں تو اتنی ساری بات بتا دوں. اور پھر وہ جو طلبکار تھے وہ ان کے گھر آئے, انہوں نے آ کر بے حرمتی کی, حتاکی کی, جسارت کی, تو ان کی زوجہ نے وہ گولیاں کھا لیں اور زندگی مشکل میں پڑ گئی, مصیبت پڑ گئی. بڑی مشکل سے ان کو ہاسپٹل لے جا کر بچایا, ان کو باہر کے اللہ نے رحم کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قباحتیں شروع کہاں سے ہوئی ہیں. شروع یہ ہوئی ہیں کہ آپ نے لڑکی کو اتنا جہیز دینا ہے. یہ جہیز ایک بالکل ناروا چیز ہے جو خاندانوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. میں اکثر اپنی مجالس میں بھی کہتا ہوں کہ 2 کام مومنین ہمت کر کے آسان بنا دیں, ایک شادی اور ایک مجلس. یہ دونوں ہم نے بہت غلطی کر دی ہے, بہت مہنگی کر دی ہیں. مجلس کرانا ہر مومن کے بس میں نہیں ہے. اب خوشی کا دن ہے, پھر عزا کے دن آتے ہیں, ہر مومن کا جی کرتا ہے میرے گھر میں ذکر اہل بیت ہو, ذکر سید الشہداء ہو, لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی اس کی, کیسے کرائے وہ. تو وہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے, وہ بالکل بغیر خرچے کے مجلس ہونی چاہیے اور بغیر خرچے کے شادی ہونی چاہیے. ہو سکتی ہے, اس زمانے میں ہو رہی ہیں, میں گواہ ہوں خود ذاتاً ایسی شادیوں کا جن میں کوئی خرچہ نہیں ہوا ہے. تو یہ ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ پھر آہستہ آہستہ دوسرے مومنین تک یہ بات پہنچے. عموماً یوں بھی نہیں ہے کہ شادی کے آغاز میں لڑکے کو کہیں کہ گھر بھی بنائے, وہ گھر نام بھی کرے, وہ فلاں بھی کرے, نہ اتنا بوجھ اس پر بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اگر ایک باصلاحیت لڑکا ہے, سمجھدار لڑکا ہے, سنجیدہ لڑکا ہے, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پڑھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ ہے, تو کر دیں شادی. کیونکہ ساری عمر تو اس نے اسٹوڈنٹ نہیں رہنا نا, کل کو فارغ و تحصیل ہونا ہے, اس نے کوشش کرنی ہے, اس نے کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنی ہے. آج جو لوگ بڑے کاروباری پیسے والے ہیں تو وہ ایک زمانے میں جوان تھے تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آج سب کچھ ہے. تو یہ جوان بھی انشاءاللہ کل کلا گھر بھی بنا لے گا, گھر کا سامان بھی بنا لے گا, ہر چیز فراہم کر لے گا. آپ کو صرف یہ تسلی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ یہ ساری زندگی بنا لے گا, خود محنت کر کے بنا لے گا, تو پھر کر دینا چاہیے. یہ فیصلہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے انشاءاللہ. اور چونکہ معصومین کے فرامین ہیں تو ان میں شک بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ہدایات جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ سب روایات کے اندر, احادیث کے اندر اور سیرت کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد
عقد کے بعد عرض کیا کہ یہ مستحبات ہیں، ولیمہ اگر ہے توفیق تو دے دیں اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو، نہیں ہے سرے سے کوئی واجب نہیں ہے یہ چیز۔ پھر اس کے بعد ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، فرائض اور حقوق ایک ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کبھی کبھار حقوق کا زیادہ چرچا کرتے ہیں، فرائض کو بھول جاتے ہیں، کبھی کبھار فرائض کا تذکر دے رہے ہوتے ہیں اور حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ، علیحدہ نہیں ہوتے۔ جہاں ایک فریضہ ہے ساتھ ایک حق بھی ہے، اور جہاں کوئی حق ہے ساتھ ایک فریضہ بھی ہے۔ زوجہ کا حق ہے مرد پر، تو اس حق کے بدلے میں زوجہ کے اوپر فریضہ بھی عائد ہوتا ہے۔ یہ فریضے کے بدلے حق بنا ہے، اور حق کے پیچھے ایک فریضہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر زوجہ فریضے ادا نہ کرے، صرف حق پہ مطالبہ کرتی رہے، تو وہ حق پورا نہیں ہوتا، نہیں اس کا استحقاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرد کے حقوق ہیں بیوی پر، لیکن ان کے پیچھے مرد کے کچھ فرائض بھی ہیں، وہ فرائض پورے کرے گا تو یہ حقوق اس کو حاصل ہوں گے، اور یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کہ یہ بھی بیان ہونا چاہیے خطبے کے اندر ازدواج کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد مبارک پڑھا، تو اس میں ایک مفصل خطبہ لکھا ہوا ہے، روایات میں پورا مفصل خطبہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے چند حصے اس خطبے کے بیان کیے۔ ایک حصہ زوج و زوجہ کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں، ایک حصہ مومنین کے بارے میں، ایک حصہ حقوق کے بارے میں، ایک حصہ فرائض کے بارے میں۔ یہ سب کچھ اس خطبے کے اندر حضور نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں پہلے دن ہی یہ ساری باتیں کھول دی جائیں کہ لیکن وقت کی قلت ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ شادی کا ایک اور پہلو جو ضروری ہے آغاز زندگی میں، اور اسی روز عقد معلوم ہونا چاہیے زوج و زوجہ دونوں کو۔ اب زوج تو سن رہے ہیں، زوجہ کو سنائی جائے یہ باتیں، یا یہ بزرگان خود سنائیں، یا خود یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ پوری فرصت میں یہ بات سنائی جائے ان کو بھی ساری چیزیں، تاکہ آگاہ ہوں۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ چونکہ شادی رسوماتی یا تہذیب و کلچر کا حصہ نہیں ہے، دین کا ایک واجب کہہ لیں، فریضہ کہہ لیں، سنت کہہ لیں، جو بھی اس کو عنوان دیں، لیکن ہے ایک امر الہی، امر دینی۔ چونکہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے ازواج بنائی ہیں، آپ کے لیے یہ رشتے قائم کیے ہیں، اس کے حقوق حدود بیان کی ہیں، اور بہت ہی پسندیدہ عمل بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہیں کہ زیادہ دیر غیر شادی شدہ نہیں رہنا چاہیے۔ مذمت ہے، شدید مذمت ہے ان لوگوں کی جو شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں لیکن شادیاں نہیں کرتے، بہانے بنائے ہوئے ہیں مختلف، وہ قابل مذمت ہیں وہ ساری چیزیں، اور ہوئی ہے شدید مذمت ہوئی ہے۔ بلکہ اسی مذمتی روایت میں ایک روایت ہے جو آپ نے سنی ہوگی پہلے، کہ روایت میں ہے کہ اکثر اہل جہنم عزب ہوں گے۔ عزب یعنی غیر شادی شدہ، چھڑے، کنوارے، اکثریت ان کی ہوگی جہنم میں۔ اور روایات کے اندر ہے کہ ازدواج صرف انسان کے اس حیوانی ضرورت کے لیے نہیں ہے، تسکین شہوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ازدواج در حقیقت انسان کی تکمیل ایمان کے لیے ہے۔ روایات دو طرح کی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ازدواج سے آدھا ایمان انسان کا حاصل ہوتا ہے، آدھا عمل سے، عبادت سے، اعمال صالحہ سے انسان حاصل کرتا ہے، اور آدھا ایمان ازدواج سے انسان کا ہوتا ہے۔ جو شادی کی عمر میں ہے اور نہیں کی ہوئی اس نے، تو آدھے ایمان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر پابند ہے، اگر دینی سارے امور پہ پابندی کرتا ہے، تو بھی آدھا ہی ہے وہ دوسرا آدھا شادی سے تکمیل ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نہ، 1/7 1/3 دین عبادتوں سے اور اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، 2/3 شادی سے انسان کے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی ذرا کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر صرف میں نے یہ روایت اشارہ کر دیا آپ کے سامنے۔ اور شادی کا فلسفہ جب تکمیل ایمان ہے،
انسان کی شخصیت کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں کو بنایا ہے، مرد اور عورت دونوں کو، کہ یہ دونوں مل کر ایک زندگی تشکیل دیتے ہیں، ایک فرد واحد گویا بن جاتے ہیں، اور دونوں اپنی ایک دوسرے کی معنوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، احساساتی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، شخصیتی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے کام ہم سگریٹ پی کے اور نشے کر کے اور محفلوں میں لطیفے سن سن کے جو ضرورتیں حاصل کرتے ہیں، یہ ازدواج کا اصل ثمرہ ازدواج کا ہے۔ یہ ازدواج درست اگر کرو تو یہ ساری چیزیں گھر میں میسر ہیں آپ کو، ان کے لیے گناہوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ازدواج کے پھل کے طور پر ذکر کیا کہ شادی سے یہ ساری چیزیں، ذہنی سکون، قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ ازدواج خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، سکون قلب حاصل ہو تمہیں، اور یہ ثمرہ آنا چاہیے اگر ہم اسی معیار کے مطابق کریں۔ یہ کہ شادی کا فلسفہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام مبارک میں ہے۔ حضور نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے 1 یا 2 دن بعد کی بات ہے یہ، کہ امیر المومنین سے پوچھا کہ علی بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کو زوجہ کے طور پر کیسے پایا، کیسی زوجہ ثابت ہوئی آپ کے لیے؟ یہ سوال اب سسر پوچھ رہے ہیں داماد سے، نبی خدا پوچھ رہے ہیں اپنے بھائی سے اور اپنے داماد سے پوچھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو بے حیثیت زوجہ کیسے پایا۔ وہ جواب جو امیر المومنین نے، یعنی وہ سبق تھا جو رسول اللہ سے سیکھا ہوا تھا، رسول اللہ کو سنا دیا، دراصل وہ سمجھ لیں نچوڑ ہے شادی کا، اور یہیں سے انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ شادی کس چیز کی ضرورت ہے ہماری، اور کیوں تاکید ہے شریعت مقدسہ میں اتنی شادی کے اوپر، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ کیفا، آپ نے کس طرح سے فاطمہ کو پایا بے حیثیت زوجہ، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ نعم العون فی عبودیت اللہ، اللہ کی بندگی میں بہترین ساتھی ہیں، خدا کی بندگی کا بہترین ساتھی ہے، اس سے بہتر ساتھی اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بتایا کہ اصل سفر ہمیں بندگی کا درپیش ہے، عورت مرد دونوں نے بندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ بندگی کا سفر بڑا کٹھن سفر ہے، اور یہ مددگار اور معاون کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ وَنِعْمَ الْعَوْنُ زوجہ ہوتی ہے اگر انسان اسے اس معیار کے مطابق انتخاب کرے۔ ہم عموماً زوجیت کا معنی ہمسری کرتے ہیں، اس روایت کے مطابق زوجیت ہمسری نہیں ہے، ہم سفری ہے، دونوں ایک راہ کے، ایک مقصود کے راہی ہیں، مسافر ہیں، دونوں کو سفر بندگی طے کرنا ہے، بندگی کے ساتھی ہیں دونوں۔ یعنی مرد کو بندگی خدا میں عورت کا سہارا ہوتا ہے، اور زوجہ کو بندگی خدا میں مرد کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ اصل روح ہے ازدواج کی، اور انشاءاللہ مومن گھرانوں میں یہ روح حاصل ہونی چاہیے۔ ایک اور جو پہلو میں عموماً ذکر کرتا ہوں، اور اب زیادہ احساس ہو گیا ہے اسے بیان کرنے کا، بلکہ اتنا اہم پہلو ہے یہ شادی کا کہ باقی چیزیں اگر نظر انداز بھی کر دی جائیں تو یہ موضوع ضرور چھیڑنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، اور آپ بھی تصدیق کریں گے کہ آپ کے مشاہدات بھی ایسے ہیں، تجربات آپ کے ارد گرد خاندان میں بھی اور خاندان سے ہٹ کر بھی۔ وہ یہ ہے کہ عزیزان، شادی جو اتنی خوشی کا سما ہوتا ہے، کتنی خوشیوں سے شادی ہوتی ہے، سارے خاندان کو بلایا جاتا ہے، عورتیں خوش ہوتی ہیں، مرد خوش ہوتے ہیں، لڑکے والے خوش ہوتے ہیں، بلکہ ماؤں کی آرزو ہوتی ہے کہ میں ایک دن دیکھوں، بچے کو دولہا بنا ہوا دیکھوں اور بیٹی کو دلہن دیکھوں۔ یہ والدین کی ایک بڑی حسرت اور آرزو ہوتی ہے، اور جس دن یہ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے، اب ہم بڑا فریضہ، یعنی وہ ایک قلبی کیفیت ہے۔ آپ میں سے بہت سارے والدین کی عمر میں ہیں اور ہیں انشاءاللہ، صاحب اولاد ہیں، تو آپ کے احساسات میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اگر دن دیکھنا خدا نصیب کرے، بلکہ بعض تو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن تک زندہ رکھا جائے جب
ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں. تو یہ ایک آرزو ہوتی ہے. اتنی خوشیوں سے جو شروع ہوتا ہے سفر بہت جلدی تلخی میں بدل جاتا ہے, بہت جلدی. اور اب تو اس کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے. یعنی ایک چیز ہمارے یہاں بھی رائج ہے, باقی دنیا میں بھی ہے, کہ شادی کے پہلے مہینے کو ہنی مون کہتے ہیں, شہد کا مہینہ, فارسی میں ماہ اصل کہتے ہیں اس کو, ہنی مون عموماً ہوتا ہے. اور اس کو ہم رسوماتی طور پر کہیں پکنک کے لیے چلے جاتے ہیں کہ ادھر ادھر. ہنی مون کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت میٹھا دورانیہ, ایک ماہ بڑا شیرین, میٹھا اور خوبصورت. چونکہ احساساتی ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, جذباتی لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں, اور اس طرح کی تو بہت ہی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. ایک مہینے کے بعد پھر معمولات آ جاتے ہیں تو نارمل ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے ایک ہفتے کے اندر ہی تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور شدید تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں, افسوسناک. میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہیں پر مسجد میں ہم نے عقد کیا بعض مومنین کے بچوں کا, اور انہیں یہی سبق درس سارا دیا, اور ٹھیک 15 دن بعد ان کے اندر تلخی پیدا ہو گئی. وہ بچی روٹ کے ماں کے گھر چلی گئی 15 دن بعد. اور پھر ہم نے کوشش کی ان کو بہت سمجھانے کی, اور بات بیچ میں کچھ بھی نہیں, بلا وجہ تلخی پیدا ہو گئی ان کے اندر. اور اتنی تلخی پیدا ہو گئی کہ 1-2 ہفتے پہلے طلاق ہو گئی ان کی. تو میں اس بچی کو کہا کہ وہ بچی زیادہ قصوروار تھی, تو میں نے اس بچی کو کہا کہ تیرا نکاح میں نے پڑھا ہے, اور یہ تو نے مجھے ڈرا دیا ہے بہت, کہ اب نکاح پڑھاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر نکاح پڑھانے کے 1 ہفتے بعد یہ کام کرنا ہے تو پڑھاتے ہی کیوں ہو, نکاح پڑھتے کیوں ہو, کیوں اتنا والدین کا خرچہ کراتے ہو, کیوں دوسروں کو اور مذاقہ بنتے ہو, تماشا بنتے ہو. تو یہ کرو ہی نہیں, شروع سے نہیں کرو. اگر نہیں پابندی, اخلاق نہیں ہے, شخصیت نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, تو یہ کام آغاز ہی نہ کرو. کیوں دوسروں کو, دوسرے خاندان کو بیچ میں کیوں خراب کرتے ہو آپ. باہر کے یہ پہلو بتانا بہت ضروری ہے عزیزان, خصوصاً آپ اور زوجہ آپ کی. یہ نکتہ اور کوئی میری بات انہیں نہ بتائیں, یہ ضرور بتانا. اور بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں. یہ تلخیاں کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو میاں بیوی میں تلخی چھوٹی موٹی گھریلو مسائل میں اونچ نیچ یہ ضروری ہے, اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہوتا ہے چونکہ ایک بے تکلف رشتہ ہے, تو بے تکلف رشتے میں ہر چیز ہوتی ہے. جیسے بچوں کی طرح بچے آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں, اور بچوں کی بے تکلفی میں خوشی بھی ہوتی ہے, تلخی بھی ہوتی ہے, جنگ بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, راضی بھی ہو جاتے ہیں. وہ فارسی میں یہ ایک وہاں مثال ہے کہ زن و شوہر دعویٰ کنند ابلہن باور کنند. معنی اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی جب ہو جائے اور یہ لوگوں کو پتہ چلے, اور لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میاں بیوی لڑ پڑے ہیں, یہ بہت احمق آدمی ہیں جن کو یہ زبانوں پہ چڑھ گیا کہ میاں بیوی لڑ پڑے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں لڑتے. یہ ناز ہوتا ہے, یہ ناراضگی ناز کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلا بیوی شوہر سے کوئی شکوہ کرتی ہے تو یہ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ نفرت ہے, بلکہ ایک ناز ہے, ایک نخرہ جس کو کہہ لیں آپ, کہ وہ ایک اپنا حق جتلاتی ہے کہ میں بھی آپ کی زندگی میں ہوں, تھوڑا میرا بھی خیال کرو. مرد اس طرح بیوی سے جب کوئی شکوہ کرتا ہے کسی چھوٹی بڑی چیز میں, کھانے پہ, اٹھنے پہ, بیٹھنے پہ, آنے پہ, جانے پہ, تو یہ ایک ناز ہوتا ہے ان کا, بے تکلف رشتہ ہے. یہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے, نہ میاں بیوی خود دیں اور نہ ان کے بڑے. ایک غلطی جو میاں بیوی کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بڑوں کو بتا دیتے ہیں. لڑکی فوراً, آج کل موبائل ہیں ان کے پاس, فوراً بلکہ آن لائن سنا رہی ہوتی ہے, ادھر شوہر کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, ساتھ اس نے موبائل بھی آن رکھا ہوا ہے, ماں کو اس نے لائن میں رکھا ہوا ہے, وہ آن لائن سن رہی ہے. اسی طرح لڑکے کو ذرا سا کوئی زوجہ سے مسئلہ مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ فوراً آ کے اپنی ماں کو
بتا دیتا ہے کہ یہ ماجرا ہے۔ پھر مائیں تو بہت ہمدرد ہوتی ہیں اپنے لخت جگر کے لیے، تو وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ میرے بچے پہ کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، کوئی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، وہ فوراً مارکے میں دفاع میں میدان میں آ جاتی ہیں۔ لڑکی کی ماں اس کے دفاع میں، لڑکے کی ماں اس کے دفاع میں، اور پھر جب مائیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ جو شوہر اور بیوی کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑوں کو بتانا، اور بڑوں کو بھی اگر اولاد سے ہمدردی ہے، اور چاہتے ہیں اولاد کی زندگی خوشی ہو، خوشیاں چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، میں صاحب اولاد ہوں، میں چاہتا ہوں میری اولاد خوشحال رہے، اور اس اولاد کی خوشحال زندگی کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ ہے، آپ استعمال کر کے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کی زندگی میں مداخلت نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ یہ لڑیں تو بھی نہ کریں، یہ ہنسیں تو بھی نہ کریں، ان کو اب زندگی گزارنے کا موقع دیں۔ جب ان کی شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، عاقل ہو گئے ہیں، تو شادی کی ہے نا، ورنہ تو وہ گڈی گڈا تو نہیں ہے کہ جو آپ نے کھیل میں کیا ہے۔ اب شادی کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو، ان کو زندگی گزارنے کا موقع دو۔ ان کی جگہ پر آپ کیوں زندگی گزارتے ہو؟ ان کی زندگی کے فیصلے آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں موقع دیں کہ یہ کھائیں پئیں اپنی مرضی سے، اٹھیں جاگیں اپنی مرضی سے، پہنیں اپنی مرضی سے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے کہ دلہن نے پہننا کیا ہے، یہ ساس نے فیصلہ کرنا ہے، کلر کون سا ہونا چاہیے، جوتا کون سا ہونا چاہیے، ناشتہ کیا کرے۔ وہ جانا چاہتی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، میاں کے ساتھ ذرا باہر گردش کرنا چاہتی ہے، کسی جگہ کوئی پزا کھاتے ہیں، کوئی جوس پینے جانا چاہتی ہے، ساس نے بالکل پہرا لگایا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے۔ یہ غلط ہے، یہ کام خراب کرتے ہیں۔ ورنہ یہی بچے، اولاد، یہ بہت اعلیٰ خوشیاں والدین کو دے سکتے ہیں اگر والدین ان کی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں، ان کے ساتھ والدین تعاون کریں، والدین ایک سائے کی طرح، سایہ دار درخت کی طرح ان کے اوپر چھاؤں میں رکھیں ان کو۔ ان کی مشکلات، اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں فوراً ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو وہ سمجھایا جائے، اگر کوئی چیز نقصان کر رہے ہیں تو وہ سمجھایا جائے ان کو۔ لیکن ان کے آپس کے معاملات، گھریلو معاملات، ان کو موقع دینا چاہیے۔ جیسے وہ ہے نا شعر علامہ کا ہی ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، دل کی پاسبانی کے لیے عقل کو ساتھ رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ہمیشہ پاسبانی نہیں چاہیے، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، اسے تھوڑا اپنا بھی من کرنے جو کرتا ہے نا۔ اسی طرح یہ بچے ہمارے دل ہیں، والدین عقل ہیں، یہ عقل حتماً پاسبانی کرے، لیکن کبھی کبھی انہیں تنہا بھی چھوڑ دیں۔ ان کے لیے آزادی ہے، جیسا رہیں، جوان ہیں، آج کی نسل ہے، ہم اپنی عمریں گزار چکے ہیں، یہ کسی اور طرح سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور طرح سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کرنے دیں۔ کوئی حرام کام بھی نہیں ہے، غیر شرعی بھی نہیں ہے، کوئی سماجی لحاظ سے بھی برا کام نہیں کرنا چاہ رہے، بالکل ایک جائز اور رائج کام کرنا چاہتے ہیں، تو والدین انہیں اجازت دیں کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی آپ گزارو، اس کو خوش رہو، خرم رہو۔ والدین مداخلت اگر بند کر دیں، بڑے مداخلت، چونکہ والدین جب مداخلت کرتے ہیں پھر خالہ بھی آ جاتی ہیں، پھوپھی بھی آ جاتی ہیں، پھر باقی سارا لشکر جمع ہو کے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بغیر کسی وجہ کے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گھر گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ساس بہو والی آپس میں جنگ وہ تو رہے گی، ازلی ابدی ہے، وہ تو اس سے بھی کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا بھی میں فارمولہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دلہن جب دیکھے کہ ساس ابھی موڈ، چونکہ ویسے ہی دلہن کو دیکھ کر نا کچھ عرصے کے بعد موڈ اس کا آف ہو جاتا ہے، ویسے ہی آف ہو جاتا ہے اس کو، ساس بھی کبھی بہو تھی۔ ہاں، دلہن کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اپنی ساس کا اعتماد حاصل کرے۔ اگر اس نے اپنی مہارتیں ثابت کرنی ہے نا کہ واقعاً ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہے یہ بہو، تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ساس کا اعتماد حاصل کرے۔ ساس کیسے خوش ہوتی ہیں یہ جانتی ہیں، خواتین جانتی ہیں۔ مثلا ساس کو کبھی نہ کہے کہ آپ بزرگ ہو گئی ہیں، آپ بوڑھی ہو گئی، کہیں ماشاءاللہ آپ تو ابھی بھی جوان لگتی ہیں۔ یہ ساس وارے نیارے جائے گی اپنی بہو پر کہ یہ تو مجھے جوان سمجھتی ہے،
یا جو بات ساس کرے بے شک نامعقول بھی ہو انہیں ٹوکے نہیں، یہ نہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، ادب کا خیال رکھے، انہیں کہے کہ آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ بزرگ ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ویسے ہی ہوگا، بے شک اپنی مرضی کرے، دلہن اپنی مرضی کرے لیکن ساس کو ٹوکے نہیں کبھی بھی۔ جب ٹوکتی ہیں تو یعنی آپ سب کے لیے ایک اسی طرح کی تقریب میں نے گفتگو کی دلہا دلہن کے لیے، تو ظاہر دلہا تو اس وقت کسی اور خیال میں ہوتا ہے، اب یہ عزیز ہمارا محمد زین یہ میری باتیں سن نہیں رہا ہے، یہ کسی اور عالم میں ہے، لیکن وہ دوسرے تسلی سے سن رہے تھے۔ وہ نکاح ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، ایک مومن واپس آ گیا اور آ کر وہ رونے لگا بہت، اور کہا کہ میں کتنی دیر سے مجھے آج یہ، اگر اے کاش آپ 10-15 سال پہلے یہ بات مجھے بتا دیتے کہ میری زندگی کی تو آج گرہ کھل گئی ہے، جو مشکل میری جہنم بنی ہوئی تھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے میں نے۔ تو انہیں بھی بعد میں ٹھنڈے دماغ میں جب نارمل ہو جائیں تو پھر یہ باتیں دوبارہ ویڈیو دیکھنا آپ۔ بھلے شادی کے بعد جب نارمل ہو جائیں اس وقت دیکھیں۔ بچے جو ہمارے ہیں وہ عزیزان بہت آسانی سے یہ اپنا راستہ پکڑ سکتے ہیں اگر ہم ان پر اعتماد کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو صحیح جہت دیں اور مداخلت نہ کریں، ان کے امور میں آزادی دیں، ان کا حق بنتا ہے، آزادی زندگی کی آزادی ان کا حق بنتا ہے، چھینے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت احترام رکھا ہے، اس طرح سے کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ جوڑ کے والدین کے احترام اور احسان کا ذکر کیا ہے، اتنی اہمیت ہے والدین کی، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں والدین اسی اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی سے بچوں کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ حوالہ کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے والدین کا اتنا احترام رکھا ہے، خوب احترام رکھا ہے، تو آپ کو تو اور زیادہ ان کو خدا کی طرف ان کو مائل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ ہی کے خلاف کیوں استعمال کر رہے ہو آپ؟ یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا اختیار اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ بچے چاہتے ہیں اگر راہ خدا میں اور درست کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کا پشتیبان ہونا چاہیے، ہمیں معاون ہونا چاہیے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور انہیں وہ میدان آزادی دینی چاہیے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے فارمولوں سے زندگی گلشن بن سکتی ہے۔ فارسی میں 3 مہینے وہ ذکر کرتے ہیں، ماہ اصل ہے ایک ماہ، دوسرا وہ شربت کا مہینہ کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ شربت، اور تیسرا زہر کا مہینہ وہ کہتے ہیں، یعنی ہنی شاید بہت میٹھا ہوتا ہے نا، خالص ہوتا ہے، تو دوسرے مہینے میں شربت ذرا میٹھا ہوتا ہے لیکن مخلوط ہوتا ہے، اس میں مکس ہوتا ہے، مکس شیرینی ہوتی ہے، خالص نہیں رہتی۔ تیسرا مہینہ پھر تلخیوں کا شروع ہو جاتا ہے، زہر کا۔ تو یہ میں نے ایک جگہ مجلس میں سنائی یہ بات، پھر ایک عزیز جس کا نکاح تھا اسے پوچھا کہ اب بتائیں کچھ عرصے کے بعد کہ بتاؤ کیسے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ زہر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اب یہ تلخیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم بڑی آسانی سے اپنے گھروں کو سنبھال سکتے ہیں، ان گھروں کو ہم بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہی جب ساس بہو کی تو تکرار شروع ہوتی ہے تو ہم سب کو، میاں بیوی آخر تک ایسے ہیں، میاں بیوی بھی ساس بہو بھی سب، خصوصاً میاں بیوی میں بھی عموماً پھر ایک عمر کے بعد، خصوصاً جب یہ بڑھاپے کے اس میں جا پہنچتے ہیں تو پھر روز لڑائی شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ ایسے ہی لڑتے ہیں، چونکہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں ان کے، اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار میں مشکل ہے، دفتر میں مشکل ہے، بزنس اور فلاں، تو کوئی ملتا نہیں ہے جس سے کھل کے بے تکلف ہو کے آدمی بڑاس نکال لے، تو گھر میں بیوی ہے، بیوی بھی اسی طرح اس کو اور لوگوں سے مشکل پیش آتی ہے تو شوہر آسان
ہدف ہوتا ہے اس کے اوپر ساری بڑاس نکال دیتی ہے. اور یہ نفسیاتی لحاظ سے علماء نفسیات کے کہتے ہیں کہ انسان کو معتدل متوازن رہنے کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہمارے پیٹ میں گیس جب ہو جاتی ہے نا تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ کہ یہ نکلنی چاہیے. معدے کی گیس ہے, عموماً ڈکار لیتا ہے آدمی تو وہ نکل کے کچھ سکون محسوس ہوتا ہے, معدے کی گیس. یا اور جسم کے اندر کوئی چیز ایسی بن گئی ہے نامناسب تو اس کو تخلیہ کیا جاتا ہے کہ یہ نکلے جسم سے. جیسے ہمیں مثلا نزلہ ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, عفونت آ جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سے وہ نکالتے ہیں, وائرس کو نکالتے ہیں. احساسات اور جذبات کے لحاظ سے تخلیہ ضروری ہے. اگر تخلیہ نہ ہو, تخلیہ یعنی اپنے دل کے اندر جو دکھ ہے, غم ہے, پریشانی ہے, ناگواری ہے, اس کو نکالنا چاہیے باہر. نکالنے سے آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں, پریشانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم عموماً اس پہ پابندی لگاتے ہیں, پیرا لگاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا, دل میں ہی رکھو, دل کی بات دل میں رکھو. دل کی بات دل میں رکھنے سے پھر وہ احساس تبدیل ہو جاتا ہے نفرت میں, کدورت میں, ایک اندرونی عقدے میں, کمپلیکس میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر بیماری بن جاتا ہے, ایک روگ بن جاتا ہے, اور اس سے پھر آگے مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. آسان علاج ہے ان چیزوں کا کہ ہم موقع دیں ایک دوسرے کو دل کی بات نکالنے کا. بے شک وہ تلخی میں کرے, کوئی زور سے بولے, کوئی آہستہ بولے, اس کو نکالنے دو اپنی دل کی بات. اور جب میاں بیوی مثلاً ٹائم رکھ لیں, میں عموماً مجالس میں بتاتا ہوں ٹائمنگ ان کو, کہ صبح فریش ہوتے ہیں, شوہر جب جا رہے ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, نیند اٹھ کے ناشتہ کیا سب بالکل, اور جا رہے ہیں, اور وہی موقع ہوتا ہے بیوی کے بولنے کا. وہ ساری باتیں اس نے سنی ہوئی ہیں, نکلتے ہوئے شوہر کو وہ ساری سناتی ہیں. اس وقت شوہر کو نہیں بولنا چاہیے, بولنے دو ان کو, اور ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ. نہیں ہاں میں ہاں ملا سکتے ہو تو کم از کم خاموشی اور سکوت انہیں کہنے دو جو کہنا ہے انہوں نے. دن بھر انشاءاللہ وہ پرسکون رہیں گی. اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے وہ بات سن لو, تھوڑی 5 منٹ کی تقریر تحمل کر لو. اور جب شوہر واپس آتے ہیں دفتر سے, کاروبار سے, دکان سے, اپنے معمولات سے, اور اس وقت شوہر تپا ہوا ہوتا ہے, وہ دن بھر کے مسائل اور فلاں, وہ آتے ہی آ کر, اب اس وقت زوجہ کا موڈ ہوتا ہے کہ یہ کوئی پیار محبت کی بات کرے, کوئی اچھی ہنسی خوشی کی بات کرے, شوہر کی تلخی ہوتی ہے. اس وقت بیوی کو چپ رہنا چاہیے, ان کو تخلیہ کرنے دیں. یہ جو دن بھر کی بن گیا غبار وہ نکالنے دیں, 5 منٹ نکالنے دیں. 5 منٹ کے بعد گھر بالکل پرسکون ہو جائے گا, اچھی باتیں دیں گی. یہ خاموشی چابی ہے. خاموشی گھریلو ماحول کو بہشت بنانے کی کلید ہے. ایک فریق کو چپ ہو جانا چاہیے. جب ایسا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو ہم ترکی بھی ترکی جواب دیتے ہیں نا, ترنت جواب, یہ خراب کرتا ہے. ہر بات کا جواب, ہر چیز کا ہم نہ, ٹھیک ہے یہ غلط بات بھی کر رہے ہیں, چپ رہو, غلط ٹھیک ہے بولنے دو ان کو تھوڑی دیر کے لیے. وہ ایک خاتون ہی بتا رہی تھی کہ جب یہ میاں آتے ہیں آ کے باہر سے بڑے تپے ہوئے, غصے میں اور ادھر ادھر, تو وہ کہتی ہے میں ان کی چائے یا پانی کے بہانے لینے کے لیے کچن میں چلی جاتی ہوں, کہ وہ بولتے رہتے ہیں اپنی کمرے میں, تو میں بھی انتظار کرتی ہوں کہ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر اس وقت چائے لے کے آتی ہے, احترام کر کے دے کے, تو وہ بالکل نارمل ہو جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو بات پہ بات, جملے پہ جملہ کسنا, یہ خراب کرتا ہے. یہی ساس بہو کا بھی مسئلے کا رائے حل ہے, اور میاں بیوی کا بھی آپس میں یہی رائے حل ہے کہ اس طرح ہم انشاءاللہ زندگیوں کو قائم رکھیں. اور پھر کچھ ان کے ازدواجی حقوق ہیں کہ وہ امید ہے انشاءاللہ جانتے ہوں گے, نہیں جانتے تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آغا صاحب ہیں, ان سے آپ, اب تو آپ ان کی دامادی میں آ گئے ہیں جی, تو ان کو بحیثیت استاد رکھ لیں اور رہنمائی حقوق کی دونوں کو انشاءاللہ تعلیم دیتے رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دونوں عزیزوں کو جو آج زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے, اور دونوں خاندانوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے, اور تمام مسلمان مومن خانوادہ
جن کے اندر کوئی تلخی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان تلخیوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔